حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. آپ لوگ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور لائیو کالز ہوتی ہیں ہمارے اس پروگرام میں. آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اس پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کی جائے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے. رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مختلف شخصیات جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر جو ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، پروگرام میں کال کرنے کے لیے آپ لوگ کو جو نمبرز دیا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. لائیو مینشن ہوتا ہے دوران پروگرام. آپ بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بتایا جائے گا. ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں اور ہمارا ایڈریس بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈیو کا مینشن ہوتا ہے. آپ لوگوں کے خط یعنی آپ لوگوں کے پیغامات اس صورت میں بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور کر سکیں. اور دیگر جتنے بھی مختلف چیزیں، سوالات، مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل طور پر اس پر وضاحت دی جائے آپ لوگوں کو اور آپ کی رہنمائی کی جائے. اور اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے ہمارے احباب، دیکھنے والے، سننے والے میسیجز آپ لوگوں کے بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں جو خاص طور پر ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، معاملات کو آسان فرمائے. اور دیگر جتنی بھی چیزیں جو ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ ان پر بات کر سکیں. واٹس ایپ پہ بھی بہت سے سوالات آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دوران پروگرام ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے اس پر بات کی جائے اور اس کو مزید جو ہے وہ آگے لے کر جایا جا سکے. تو بہت سے ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جو تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں بہت سے کالرز کے ساتھ. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اجتماعی طور پر بھی کچھ سوالات کے جوابات جو ہے وہ ساتھ شامل کر لیے جائیں تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان لوگوں تک جو ہے وہ مکمل رہنمائی پہنچ سکے. اور جو کال کے ذریعے آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں، جو نام کے ساتھ آپ لوگ بتاتے ہیں، آپ لوگوں سے تفصیل لی جاتی ہے، ڈیٹیل لی جاتی ہے، اس پر تو پھر آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے اور تفصیل سے کی جاتی ہے. ساتھ ہی میں بہت جو ہے وہ لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا اور بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں اور بہت سے میسیجز ہمیں اس حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ عام ہے. یہ جو دین سے جن لوگوں کی دوری ہے اور جو اپنے ٹریک پر نہیں ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن حقیقت میں انہوں نے ایک لبادہ ایسا ہو رکھا ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت کوئی اللہ کے ولی ہیں یا پھر اللہ کے بہت قریب ہیں. تو وہ جو لوگوں کے گھروں کو اور لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ایک ایسا معاملہ آغاز کر دیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ وہ لوگ جو کھیل رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ایسا بندہ ہو، اگر وہ کسی کا برا سوچتا ہے یا جانتا ہے، دل میں اس کو برا جانتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے اور ایسے لوگوں سے آج کل کے دور میں کس طرح ہم لوگ بچ سکتے ہیں. اگر ہم ان سے بچنا چاہیں تو کس طرح بچ سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ آپ کی کال بھی شامل کر لی جائے گی پروگرام میں اور مزید پروگرام کو گفتگو کو آگے لے کے چلے گئے. جناب قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کریں گے. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अक्सर प्रोग्राम में किसी न किसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत देते हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बिलखुसूस जो हम कहते हैं उस पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। देखें, एक सुल्तानी साहब शर है और एक खैर है जी। खैर का ताल्लुक़ जो है वो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की खैर फरमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी उम्मत के लिए खैर मांगी है। खैर का ताल्लुक़ हमारी इस शरीयत के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ है, बेशक, और अल्लाह के रसूल के अहकामात के साथ है। शर का ताल्लुक़ शैतानी अमल से है जी। और ये जितने भी आप अमल हैं, किसी की ग़ीबत करना, किसी पर बहतान बांधना जी, किसी की बुराई करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को गाली गलौज करना, ठीक, ये शरीयत के मुनाफी हैं और शैतान के साथ इनका ताल्लुक़ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। साथ साथ कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को इंशाल्लाह। एक पहलू आपने बयान किया, मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू है, आगाज़ कर रहे हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सर मुझे लामा साहब से बात करनी। अलामा साहब सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिएगा। सर मेरा सवाल ये था कि मैं शादीशुदा हूँ जी है। जी जी। तो मैं जो है ना इधर लाहौर में ही हूँ और दुबई का मैं खुद लाहौर। ठीक है। मेरा मतलब ये था कि मैं मतलब ज़्यादातर जो है ना वो अपनी वाइफ के साथ मतलब उसके घर जाता हूँ। आज मुझे ये कहती हैं आप कम जाया करें, मतलब इसका जो है ना वो ताल्लुक जो है ताल्लुक है वो इस चीज़ से है कि जी मतलब पंजाबी में कहते हैं जी भैन घर भाई को और सोहरे घर जो आएगी पास। अच्छा जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माँ जी की बात बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे भी पता कि जी ऐसा ही होता है, लेकिन बात ये है कि बीवी का भी कुछ हक है जो नुकसान होता है कि जी बीवी से भी कुछ बातचीत है, या बीवी अगर कहे कि यार मैंने यहाँ पर जाना है, वो बंदा उधर लेके जाता है उसको। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मतलब हर बात माँ जी से पूछना या हर बात बीवी से पूछना जायज़ है? मैं जरा इस चीज़ पे जरा थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी बात सुने भाई साहब, जो अभी आपने पहले कहा कि मैं बीवी के घर जाता हूँ, मतलब बीवी का घर, बीवी को अलग रहती है आपकी? बीवी मेरी अलग भी रहती है, मतलब जो ससुराल है मेरा वो भी करीब ही है। अच्छा ठीक है। नहीं, आपकी वालदा जो आपको मना करती हैं वो मतलब अपनी बीवी से मिलने से मना करती हैं? नहीं, बीवी से मिलने से मना नहीं करती, वो कहती हैं कि ससुराल कम जाया करें। अच्छा, कम ससुराल जगह, इससे इज्जत कम होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है जी। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। और बड़ी हिम्मत की है आपने, प्रोग्राम में कॉल की और ऐसा सवाल किया है, तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्कुराने का मकसद ये है कि वैसे तो हर घर का ये मसला है, लेकिन हिम्मत आपने की है कि आपने लाइव डिस्कस किया और कॉल आपने की है और आपने पूछा है कि हर बात वालदा की मानी जाए या हर बात बीवी की मानी जाए। तो बहरहाल रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी अच्छे अंदाज में, किबला सोहरवर्दी साहब इंशाल्लाह। मेरे भाई, शरीयत में कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि आप ससुराल के घर कम जाएं या कोई आप ज़्यादा जाएं, कोई ऐसी ममानियत नहीं उस वक़्त तक, या फिर ना भी जाएं। हाँ, जाएं ना जाएं उस वक़्त तक कि जब तक कोई दूसरी तरफ से आपको कोई ऐसी बात ना की जाए। देखें, ससुराल वाले भी जो आपकी मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है, वो भी एक माँ बाप की हैसियत रखते हैं। जैसे आपके माँ बाप हैं वो भी आपके माँ बाप हैं। तो इसलिए आप जो हैं
جانے سے کوئی پابندی تو شریعت نے تو نہیں لگائی ہے۔ ہوں البتہ اگر آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں تو والدہ کی دل آزاری بھی شریعت کے اندر وہ جائز نہیں ہے، وہ جو عمل ہے۔ ہوں ایک اس وقت کہ جب آپ کے ماں باپ آپ کو شریعت کے برعکس کوئی کام کہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کلمہ چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، یہ باتیں ہیں کہ آپ ان کی بات نہ مانیں اور آپ اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ لیکن جہاں ایسی بات آ جائے کہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ جانے کا شریعت نے کہا بھی نہیں ہے، تو اس عمل میں اگر کوئی والدہ آپ کو کسی نصیحت کے طور پر اگر کوئی کہتی ہے تو آپ ان کی دل آزاری نہ کریں اور ان کے دل رکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا کم چلے جایا کریں۔ لیکن ادھر دوسری طرف بھی ماں باپ ہی کی حیثیت ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ ادھر جائیں گے تو آپ کی بیوی جو ہے وہ خوش ہوگی، نہیں جائیں گے تو اس کی بھی دل آزاری ہوگی۔ بالکل تو یہ فیصلہ جو ہے نا ول پاور انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ ہر مسئلے کو دوسرے ایک مسئلہ سمجھ کے نہ اپنائیں، بلکہ تھوڑی سی ول پاور رکھیں کہ آپ کو بین بین دونوں کو رکھیں، ماں بھی خوش رہے اور صاف ظاہر ہے ادھر نہیں جائیں گے تو بیوی خوش نہیں ہوگی، تو بیوی کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ بیوی کے بھی باتیں ہیں، کچھ اس کی بھی ضروریات ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور اس طرح کوشش کریں کہ ماں جو ہے نا، ماں کے اوپر بیوی کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، ماں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف بیوی بھی ہے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے قبلہ، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی بات کر رہے ہیں۔ جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں آفیہ بات کر رہی ہوں فوٹو سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے، میری امی نماز پڑھتی ہے، آپ ہمیں کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں، ہم نا تھوڑے سے پریشان ہیں۔ میرے بھائی کے نا جی غلط اور ناجائز کیس کیا گیا ہے، اچھا جی، غلط طریقے سے، اور وہ اپنا کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک اور ہے، وہ فیصلہ نہیں ہو رہا کسی طرح، اچھا جی، اور اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور اب وہ بری ضمانت پر ہے، اور پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، پولیس ان سے پیسے کھا کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گھر میں بیٹھا۔ آپ امی کو کچھ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے لیے دے دیں جس سے ہمارا یہ کام صحیح ہو جائے۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام طیب حسین۔ طیب حسین۔ جی والدہ کا نام؟ محمد بی بی۔ ٹھیک، مونس بی بی۔ چلیں، پریشان جی جی، مہینہ ہو گیا اس سے نا ایف آئی آر ہوئی ہے اور وہ میرے میاں نے کروائی ہے غلط اور ناجائز طریقے سے، کوئی چیک اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور اس نے چیک کے ذریعے 12 لاکھ کی ایف آئی آر کروا دی۔ آپ کے میاں نے کروائی ہے؟ جی تو آپ کے مطلب میاں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے کیا؟ ٹھیک آپ کے؟ جی میں ناراض ہو کے آئی ہوئی ہوں اپنی امی کے پاس، 2 سال ہو گئے اور میں نے عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، بچوں سے کرتے تھا، میرے پاس 2 بچے ہیں اچھا اچھا اور اچھا، اس کا کیس ڈگری ہو گیا ہے اور وہ ڈگری ابھی ہمیں ملی نہیں ہے، پیسے ملے نہیں ہے ڈگری کے، اور اب وہ اس نے کہا بھی اس کے بھائی پہ میں چیک کا کیس کرتا ہوں تو ہماری صلاح ہو جائے گی، لیکن میں نے صلاح کرنی نہیں ہے، وہ غلط اور ناجائز طریقے سے صلاح کرتا ہے۔ چلیں بہتر ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور سن بھی لیا ہے، بہرحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہتری کے لیے، آسانی کے لیے۔ آپ کے بھائی صاحب اگر بے گناہ ہیں، اگر کوئی ان پر کوئی ایسا بالکل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور گناہ یا پھر کوئی کیس ایسا ویسا نہیں ہے، تو یقیناً سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، لیکن اس کے بعد چونکہ یہ پاکستان ہے ہمارا اور پاکستان میں ایک نظام ہے اور آپ کو اسی ٹریک کے مطابق آنا پڑے گا جو ایک قانونی طور پر ساری کارروائی ہوتی ہے۔ تو ہاں اس کے لیے کوئی اچھا ہم مطلب دعا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کوئی اچھا رہنما آپ کو اس میں مل جائے کہ جو آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو روحانی طور پر کچھ وظائف جو آپ جاننا چاہ رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ سرودی صاحب آپ کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ، آپ بتاتے ہیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، ایک مشکلات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں، ایک تو آپ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھا کریں روزانہ، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل، یہ ایک معمول بنا لیں۔
اور اللہ کے حضور میں دعا کریں. جب نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں, اور نماز پڑھیں تو نماز کے بعد یا کریم ہو 313 دفعہ پڑھیں. یا کریم ہو اول آخر دروشی پڑھیں اور 313 پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور پھر دعا مانگیں. انشاءاللہ جتنے بھی آپ نے سوال کیے ہیں, جتنی مشکلات ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کریم ہے, اس کا محبوب بھی کریم ہے, بے شک تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. وظائف سن لیے جی آپ نے, اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان وظائف کو آپ کنٹینیو کیجئے. اللہ کریم خاص مہربانی کرے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں, اور گھر کے جو ماحول ہے اس کو بھی بہتر سے بہتر اور مزید اچھا کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہا کریں, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر کے ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو ابھی جو آگے آپ کے بچے وغیرہ ہوں گے وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں, اور وہ بھی ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے, تو ایک لائف جو ہے وہ انسان کی بڑی ڈسٹرب سی ہو جاتی ہے. دعا گو انشاءاللہ اللہ کریم خاص مہربانی فرمائے, معاملات کو آسان کرے. نیکسٹ دیکھیں گے کالر ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام جی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر شکیل بات کر رہا تھا ہال سے. جی شکیل صاحب فرمائیں. کہ وہ میرے بھائی کا یہ مسئلہ ہے کہ 10 سال کا رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا, کیا نام ہے ان کا؟ تو محمد صدیق. والدہ کا نام؟ عذرا. عمر کتنی ہے ان کی؟ ان کی عمر تو 34 سال ہوگی. 34 سال. جی. رشتہ کا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ کچھ؟ اور اس کے علاوہ میری بیٹی اس کے ساتھ میرا درد بہت جو درد نہیں جا رہی. بیٹی کا نام؟ عائشہ. عمر کتنی ہے؟ 10 سال. سر کا درد آدھے سر کا درد ہے یا پورے سر کا درد؟ نہیں سر, سارے سر کا درد ہے, موسم بھی کافی دی ہے, دم بھی کرایا کہ آرام نہیں آ رہا اس سے. اچھا اچھا اچھا. بھائی کا نام صدیق بتایا نا؟ جی. اللہ آسانی کرے. ٹھیک 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 ہے جی, ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میرے محترم بھائی. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کے دونوں ہم تک پہنچ گئے ہیں. صدیق آپ کے بھائی ہیں اور ان کا مسئلہ ہے, ایک تو شادی کا 10 سال ہو گئے ہیں, دوسرا عائشہ آپ کی بیٹی ہیں. نام دونوں ہی بڑے خاص اور بڑے نسبت والے ہیں, اور ان پاکیزہ جو ہستیاں ہیں جن کے جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. ہم دعا گو انشاءاللہ اللہ کریم انہی کے صدقے میں آپ پر کرم فرمائے, آپ کے معاملات آسان کرے. بقیہ رہنمائی انشاءاللہ قبلہ سرور صاحب فرما دیتے ہیں. دیکھیں میرا بیٹا, آپ جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. ایک تو نماز کی پابندی کریں آپ لوگ, کیونکہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. نماز کو اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کہا ہے کہ یہ میرا آخری صلاۃ علی ذکری, کہ نماز میرا ذکر ہے. اس ذکر نماز پڑھنے سے ہی انسان کے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں. نماز پڑھیں, اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کو ہر نماز کے بعد اچھی طرح اس کو زبانی یاد کر لیں. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں, اور اپنے بھائی کو کہیں بلکہ جس کی شادی کا مسئلہ ہے وہ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے. 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 11 مرتبہ ضرور پڑھے. پڑھ کے تو اللہ کے حضور میں دعا مانگے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اور اس کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا رشتے کا. دوسرا, آپ نے سر کے درد کی بات کی ہے. نماز پڑھیں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھیں, اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنے اس سر کے اوپر تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں. یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے. انشاءاللہ سر کے درد بھی ٹھیک ہو جائے گی. چلیں, اللہ کریم خیر فرمائے جی انشاءاللہ. اور دونوں صورتوں میں آپ کی رہنمائی جو ہے وہ کر دی گئی ہے جی, جواب آپ کو دے دیے ہیں قبلہ سروردی صاحب نے. ایک تو بھائی کا جو مسئلہ ہے شادی میں رکاوٹ ہے اس کے حوالے سے بھی, اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا اپنی بیٹی کے لیے, اللہ کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات خاص مہربانی فرمائے, صحت و عافیت والے سلامتی والے معاملات فرمائے آپ کی بیٹی کے حوالے سے ہی. اور دوسرا بھائی کے لیے بھی جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے. وقت تھوڑا سا یقیناً ہر کسی ایسے معاملے کے لیے مسئلے کے لیے ہوتا ہے, لیکن سوچ خود سے انسان جو رکھتا ہے اپنے دل میں, اپنے ذہن میں, اپنے گمان میں, تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وہ چیز ویسے ہی ہو جائے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے.
बेहतरी के लिए हम दुआ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कॉलर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें जी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई जी। दोबारा से कॉल आ जाएगी तो हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर जो है वो बात कर लेंगे। बाज़-औक़ात कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं सिग्नल्स के हवाले से, या फिर कोई ऑनलाइन का इशू हो तो सवाल और गुफ्तगू जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो बहरहाल कोशिश आप लोग वक्त में रहते हुए दोबारा कर लिया करें, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं उस पर आप लोग जो है वो कोशिश कर लिया करें कि अपने सवालात, अपने मसाइल जो है वो हम तक भेजना चाहें, पहुंचाना चाहें तो आप लोग जो है वो भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो रहनुमाई मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह की जाएगी। और हम आज के प्रोग्राम में चूँकि बात कर रहे थे आगाज़ में इस तरह के लोगों से और इस तरह की जो है वो खुराफात से हम किस तरह बच सकते हैं, यानी ये जो किसी पर कुछ कर देना, किसी पर करवा देना, और ये जो तरह तरह के मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, इनसे बचने के लिए जो सबसे पहला जो हल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो किस तरह और कैसे होता है और कैसे हो सकता है, इस पर इंशाल्लाह बात की जाएगी। साथ साथ कंटिन्यू भी कर रहे हैं, कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू है। नेक्स्ट देखेंगे कॉलर, पहले हम उनको शामिल कर लेते हैं फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी हमने प्रोग्राम में लाइव कॉल की है। जी जी बताइए, सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी सवाल के जी 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 मेरा एक भाई है, उसका नाम साजिद है। अच्छा जी, ठीक है। तो ना उसकी शादी का मसला है, उम्र कितनी है? तो वो ना उसकी शादी के मसला है। टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें। भाई का नाम बता दिया आपने, भाई की वालदा का नाम बताएं, उम्र बताएं। भाई की अम्मी का नाम है सुगरा बीबी। तो उम्र की जी जी उम्र कितनी? 26 साल। अच्छा जी, ठीक ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। और टीवी का वॉल्यूम आप लोग प्लीज़ बंद रखा करें। आपको बारहा हम लोग कहते हैं जब आप लोग कॉल करते हैं प्रोग्राम में, इस तरह पर आपकी गुफ्तगू में, सवाल में हमें मसला होता है, ठीक से पहुँच नहीं पाता है। बहरहाल शादी के लिए हम दुआ गो भी हैं इंशाल्लाह आपके भाई के लिए, और मज़ीद रहनुमाई इंशाल्लाह क़िबला सफ़रदिसा फरमाएँगे। देखें मेरा बेटा, भाई को कहें कि वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, और जब नमाज़ पढ़े तो तीसरा कलमा जो है इसको वो पढ़े जितना पढ़ सकता है। आप पढ़ें, घर वाले पढ़ें या भाई पढ़े, तीसरा कलमा आपने पढ़ना है। और नमाज 5 वक़्त की सब लोग पढ़ें, इंशाअल्लाह उसकी शादी भी हो जाएगी, रिश्ता भी अच्छा आ जाएगा, तो आप नमाजी भी हो जाएंगे। तो फिर हमारे लिए भी दुआ करना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नीयत ख़ास दिल में जब साफ़ और अच्छी होगी तो मामलात आसान हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप इस सोच में पड़ जाएं कि शादी भाई की है, नमाज़ें हमें पढ़नी पड़ रही हैं, तो ऐसा नहीं होता। इस तरह एक जो है वो एक अंदाज़ है और एक तरीक़ाकार है, इस तरह नमाज की तरफ भी आपकी तवज्जो जो है वो माइल हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और बाकी जो वज़ाइफ़ हैं वो तो आपको बता ही दिए गए हैं, कोशिश कीजिए कि उन्हें कंटिन्यू करें और दुआगो रहें इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छे असबाब पैदा हो जाएंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए इंशाल्लाह हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ कर दी जाएगी। बहुत लंबी फहरिस्त है आप लोगों की तरफ से मैसेजेस के हवाले से। व्हाट्सएप के जो नंबर्स हमारे दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं उस पर भी, और दीगर भी हमारे मुख्तलिफ अपने अपने पर्सनल नंबर्स पर भी आप लोगों के रब्ते होते हैं और आप लोगों के मैसेज हमें मिलते रहते हैं। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए कोई ना कोई गुफ्तगू, कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई मसाइल आपके जो है वो साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते रहें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार ख़ास अपनी मेहरबानी फरमाए, करम रज़ियाँ हों। और ये जो जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जिस मौजू पर हमने बात आज आगाज़ की है,
ویسے تو یہ بہت وسیع ہے، یعنی اس پر بہت جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ وقت ہمیں کم پڑ سکتا ہے، چونکہ اس طرح کے مسائل ہیں معاشرے میں جنم لیتے ہوئے آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی جو پریشانیاں، جو مسائل، جو چیزیں لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں، لوگ بہت زیادہ اس میں پریشان ہیں، اور چونکہ پہلے ہی لوگوں کو مینٹلی طور پہ بہت زیادہ لوگ ڈسٹرب ہیں، اگر ہم کاروباری اعتبار سے بات کریں اور فیملی جو ہے وہ ریلیشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک بڑے ایشوز لوگوں کو جو ہے وہ اپنی لائف میں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو یہ مسائل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جادو وغیرہ کے اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی لوگ بڑے زیادہ جب پریشان خود کو محسوس کرتے ہیں تو پھر یقیناً کسی نہ کسی کا انتخاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور وہ اس سے رہنمائی کے لیے سیاست پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ ان چیزوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ فلاں کے پاس جاؤ اور فلاں تمہارا کام کرے، فلاں کے پاس جاؤ تو فلاں کرے۔ ہم اس فلاں سے پہلے ہم اگر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اپنے سوال اور اپنے التجائیں جو ہے وہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیں تو یقیناً ہمیں کسی کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑ سکتی ہے۔ تو لیکن اس کے لیے ایمان کا پختہ ہونا، مضبوط ہونا، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پہلی چیز ہے آپ کی زندگی میں۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ساتھ میں گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے، مزید کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ مزید گفتگو کو یہاں سے آگے لے کر چلیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں حضرت علامہ مولانا قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ہماری آپ سے گفتگو جاری ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ہم مزید کچھ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب آپ کے لیے رہنمائی کا ایک سلسلہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام خرافات سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو کو، انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں سلطانی صاحب، ہم شروع آغاز میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ تمام جتنی بھی برائیاں ہیں جن کا تعلق شر کے ساتھ ہے، شیطانی عمل کے ساتھ ہے، بظاہراً تو یہ نظر نہیں آتی ہیں کہ ہمارے اندر حسد ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، ہمارے اندر غیبت ہم کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، بعض برائیاں ایسی ہیں جو تمہارے اندر رہتی ہیں اور لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ کبائر گناہ ہوتے ہیں۔ جی، ہمیں نہ تو حسد کی طرف جانا چاہیے، نہ ہمیں کسی برائی کی طرف ہم بیٹھ کے غیبت کرنی چاہیے، بلکہ دیکھیں ہمارا اسلام بھی اس چیز پر بڑا زور دیتا ہے کہ خاموشی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ چاہے کہ آپ کوئی ایسی گفتگو کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی جب گفتگو کریں تو بڑی ناپ تول کے کریں۔ جی، تو ان کبائر گناہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ ہی نہیں ہیں، یہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا، بہتان کسی کے اوپر لگانا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ کوئی چھوٹے معمولی گناہ نہیں ہیں، ان کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے ناظرین میں گزارش کروں گا کہ ہمیں ان برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک، مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں کالر بھی ہے، کنٹینیو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں مزید ڈسکس کی جائے گی اس پر انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے؟ سر، عمران بیگ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ عمران بیگ صاحب، بسم اللہ فرمائیے۔ سر علامہ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ علامہ صاحب سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے گا پلیز۔ علامہ صاحب، عمران بول رہا ہوں لاہور سے۔ کچھ عرصہ ہو گیا، معاملات بڑے خراب جا رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ ڈسکس کر لیتا۔ فائنانشلی ایشوز ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اس طرح کی بڑی پرابلمز آ رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی رہنمائی لے سکوں۔ والدہ کا نام بتا دیں۔ والدہ کا نام میری طاہرہ جبین ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے عمران صاحب؟ میری آلموسٹ 42 ایئرز ہے۔ 42 ایئرز ہے۔ ابھی کوئی بزنس، کوئی جاب، کوئی کاروبار کچھ کرتے ہیں آپ؟ بالکل ختم ہو گیا۔ اگر میں پہلے کاروبار کر رہا تھا اپنا، میرا گارمنٹس کا کام تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے ختم ہوا۔ اس کے بعد میں جاب کر رہا ہوں، جاب میں بھی کہیں بھی نہ کوئی وہ آپ کو پتہ ہے پروفیشنلزم میں وہ لیگ پولنگ چلتی ہے، ٹھیک ہے لوگ اپنے معاملات جو ہیں وہ جی، کسی کو آگے نہیں آنے دے رہے، وہ اس طرح کے معاملات جا رہے ہیں میرے ساتھ۔ ٹھیک، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عمران بیگ صاحب آپ کی ضرور، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، اور
جو بھی آپ نے ڈسکس کیا اپنے بارے میں، مزید ابھی جو چیزیں آپ کو آگے نظر آ رہی ہیں کاروباری حوالے سے، فائنینشلی اور گھریلو، ان تمام پر انشاءاللہ رہنمائی جناب قبلہ سرور صاحب فرمائیں گے آپ کی۔ دیکھیں عمران صاحب، بات یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا وبا چلی ہے نا، ملکی حالات بہت ابتر ہو گئے ہیں، اور یہ صرف آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ جس گھر میں جائیں گے ہر دوسرے گھر بندے کی، پریشان ہے، ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ ایسے ہی کچھ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ جو ملکی حالات اس وقت ہمارے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں ماشاءاللہ انہیں کوئی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ نیچے کوئی قوم بھی اس ملک میں رہتی ہے نہیں، یا لوگوں کا ہم نے کو خیال کرنا ہی نہیں کیا، وہ اپنے صرف اقتدار کے نشے میں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، وسائل انسان کے ہیں نہیں، مسائل دن بدن، جب وسائل کم ہوں گے تو مسائل بڑھتے جائیں گے۔ بالکل، تو اس لیے ہر دوسرا شخص اس پریشانی میں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور آمین، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عمران صاحب، نماز ذرا تھوڑا سا پابندی کریں اس کی، اور نماز پڑھیں۔ دیکھیں نماز ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ اینڈ بھی اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ کوئی بھی مشکل آ جائے تو ہمارے پاس کوئی اور دروازہ ہی نہیں ہے، یا سرکار کا دروازہ ہے یا اپنے رب کا، لیکن رب کی بارگاہ میں بھی جانے کے لیے سرکار کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ اللہ تو آپ ایک تو نماز پڑھا کریں، دوسرا درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور درود خضری پڑھیں، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ درود خضری ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور صبح اٹھ کے نماز کے بعد نا گھر میں تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھیں۔ ہم نے نا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، بالکل ہی گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے، ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی مانند ہے وہ گھر۔ تو خود ہمارے گھروں سے کہاں مسائل نکلیں گے، کہاں پریشانیاں دور ہوں گی، کہ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے صبح اٹھ کے نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھا کریں، اور درود خضری کثرت سے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں شکر گڑھ سے عقیل بات کر رہا ہوں۔ عقیل صاحب شکر گڑھ سے، بسم اللہ فرمائیے۔ جی میرا تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ میں نے ابھی علامہ صاحب کو کال کی ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا 2 سال سے نا میں باہر کی تیاری کر رہا ہوں۔ اچھا، تو لیکن جو نا کام ہو نہیں رہا۔ ابھی ایک دفعہ ہوا بھی ہے لیکن میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ اچھا، کہاں کے لیے؟ سعودیہ کے لیے۔ اچھا، تو ابھی کہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ ابھی بھی سعودیہ کی تیاری کر رہا ہوں۔ 2 بھائی ہے بھی ہیں باہر، لیکن میرا نہیں ہو رہا۔ 2 سال سے نا اپلائی کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا۔ وہ بھی سعودیہ میں ہے؟ نہیں، ایک سعودیہ میں ایک مسقط میں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ والدہ کا نام بتائیے۔ والدہ کا نام فضیلت بی بی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 22 ایئر ہے ابھی۔ 22؟ جی 22 ایئر۔ 22 ایئرس۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا بابا نا 5 منتھ سے ناراض ہے مجھ سے۔ اچھا، ہاں۔ وہ کیوں ناراض ہیں؟ وہ ویسے نا میں نے بس بائک خراب کر دی تھی، چھوٹا سا مسئلہ تھا، اس پہ ناراض ہو رہی۔ اچھا، تو آپ نے ان کو منانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، بھائی نے کال کی تھی کہ مجھے منا لو، لیکن میں نے منانے کی کوشش نہیں کی ابھی تک۔ تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں؟ یعنی کوشش تو آپ نے نہیں کی نا؟ جی میں نے نہیں کی۔ مطلب آپ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتے ہیں نا گھر میں؟ جی گھر میں اکیلا ہی بھائی ہوں، گھر میں رہنے والا، کوئی بہن بھی نہیں ہے، بھائی 2 ہیں وہ باہر ہیں، ایک میں ہی اکیلا رہنے والا ہوں۔ چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے آپ، جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود سے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ آپ نے خود سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گھر میں بالکل اکیلے ہیں، یعنی فی الوقت جو حقیقی طور پر سہارا ہے آپ اپنے والدین کے لیے وہ آپ ہیں، آپ ان کے قریب ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو میرے خیال سے یہ بدقسمتی ہے اگر آپ کے قریب ہوتے ہوئے والدین چونکہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا انمول تحفہ ہے، یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا کہ ان کی جو قدر و قیمت کا اندازہ ہے وہ انسان کو ان کے گزر جانے کے بعد ہوتا ہے. دونوں ہستیوں میں سے کوئی ایک چلی جائے، ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے بعد میں کہ اس نے کیا کھویا ہے. تو اسی لیے ابھی تو آپ کے قریب ہیں، 5 مہینے کا عرصہ میرے خیال سے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب سے ناراض ہیں. تو بہرحال آپ یہ عمل تو سب سے پہلے ہی کریں. اس کے لیے تو ہم آپ کو وظیفہ کیا بتائیں گے، یہ وظیفہ یہی ہے کہ آپ ان کو منائیں. ان کے آپ کو پاؤں پڑنا پڑے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یقین کرے گی آپ کی کامیابی کی سیڑھی ہوگی انشاءاللہ. باقی اس کے لیے رہنمائی کرتے ہیں آپ کی جناب قبلہ سہروردی صاحب، جو آپ نے سوال کیے. ایک کالر اور ہیں، ہم وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. السلام علیکم جی. ہلو جی سر، محمد عرفان بات کر رہا ہوں. جی اقبال صاحب کہاں سے؟ لئیے سے سر. جی لیا سے، بتائیے گا کیا سوال ہے؟ سر میرے اوپر یہ قرضہ ہے جو وہ کی وجہ سے پریشان ہوں. اچھا جی. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام سکینہ بھائی. سکینہ بھائی. اور کوئی سوال تو نہیں اس کے علاوہ؟ جی بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں سر. اللہ آسانیاں کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. قرضہ بہت زیادہ بھائی صاحب کے اوپر ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کچھ جاننا چاہتے ہیں. جی قبلہ، 2 سوال پہلے بھی اور اب بھی. دیکھیں سلطانی صاحب، یہ جو پہلا میرے بچے نے 22 سال جس کی عمر سوال کیا ہے نا، میرا بیٹا جب تک آپ کے ماں باپ ناراض رہے گا نا، اللہ اکبر، آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ آپ نے ٹرائی بھی کی، سارا کچھ کیا. آپ وہ باپ کے جس کا چہرہ صبح اٹھ کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، آپ نے اس کو ناراض کیا ہوا. ایک گھر میں رہ کے آپ باپ کو بلاتے نہیں ہیں، آپ کیسے ترقی کی منزلیں طے کریں گے؟ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لیں، باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے تو ان کو آپ راضی نہ کریں تو وہ کس کھاتے میں آپ کی نمازیں جائیں گی یا آپ کا وہ دوسرا عمل جائے گا؟ سب سے پہلا کام کریں کہ اپنے باپ سے معافی مانگیں. ماں باپ کے سامنے اولاد کی حیثیت ایک نوکر کی، ایک غلام کی حیثیت ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہ بندہ. تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپنے باپ سے امیجیٹلی معافی مانگیں اور باپ کو راضی کریں. دیکھیں آپ کچھ بھی نہ کریں، باپ کو راضی کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ کام کریں، پھر اس کے بعد ہمیں آپ کال کریں، پھر آپ کو بتائیں گے. دوسرا بھائی نے جو سوال کیا قرضے کا، تو میرے بھائی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے نا ایک مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھ لیا کریں. اس کو آپ روزانہ ریگولر پڑھیں نماز مغرب کے بعد. اور اگر آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 3 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا. صاف ظاہر ہے جب قرضہ اتر جائے گا تو پریشانی بھی اتر جائے گی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی. جواب سن لیا جی آپ نے محترم. دونوں جو ہے وہ سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے امید کرتے ہیں. اور دیگر بھی اگر کوئی رہنمائی کے لیے آپ کی چیز ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے. دوسرا قرضے کے حوالے سے بھی جو بھائی صاحب نے سوال کیا وہ بھی، اور جو ہے وہ جو ہمارے محترم بھائی نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے سوال کیا، تو یہ ایک بڑا خاص عمل ہے اور یہ نقطہ بھی بڑا خاص ہے. ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ آپ کو یہ بات نہ بتائے، یعنی بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو شاید آپ کو وظائف بتا دیں اور آپ وظیفہ کریں، سارے معاملات بہتر ہو جائیں. لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ میں نے بھی دبے الفاظ میں تو آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے والدین کے پاؤں بھی پڑھنے پڑے تو آپ پڑھیں، تاکہ والدین جب آپ سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں آپ کو کامیابی جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگی. تو یہ ایک بہت خاص عمل ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ بھی کر لیں اور اپنے والدین کو منائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ. ایک بھائی صاحب ہمارے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ دعا کا کوئی صحیح وقت بھی ہوتا ہے یا پھر کسی بھی وقت ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور درود شریف کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب چاہیں سرکار پر درود شریف پڑھیں اور جب چاہیں آپ جو ہیں وہ دعا مانگیں، بشرطے کہ آپ پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، باوضو ہوں. درود شریف پڑھنے کے لیے بھی پاکیزہ ہوں، باوضو ہوں، اور جب دعا مانگیں تو پاک صاف ہو کے اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں. دعا مانگیں، کوئی ٹائم نہیں، جب چاہیں آپ مانگیں دعا. اور قبولیت کا یعنی کہ
جس طرح کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وقت بہت قبولیت کا ہے یا پھر یہ وقت بڑا خاص ہے. دیکھیں سلطانی صاحب، قبولیت دعا تو مانگتے رہنا چاہیے جب چاہے، لیکن جمعے والے دن خاص کر کے قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تہجد کے وقت جب پچھلی رات اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں گے اس وقت بھی قبولیت کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے. تو جمعے کے دن شب جمعہ یہ کچھ سات ایسی ہیں، گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. دو خطبوں کے درمیان بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ دعا مانگی جائے تو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ٹائمنگ ہیں تھوڑے بہت. بالکل ٹھیک ہے. کچھ وقت ایسے ہیں جو قبولیت کے خاص ان کے بارے میں علماء کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے. لیکن نارملی آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جب بھی کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ بالکل مانگ سکتے ہیں، اور وہ بہت کریم ہے اور وہ چاہے تو یقیناً ہر ایسی دل کی وہ آواز جو نکلتی ہے وہ سنتا بھی ہے. لیکن ایک نظام ہے قدرت کا اور ایک وقت کا بھی تعین ہے اس کی طرف سے کہ کس وقت میں کس کو کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے. تو اگر اس چیز کی تقسیم نہ ہو تو پھر یہ جو آج کل معاشرے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی امیری اور غریبی اور ان تمام چیزوں کا جو ایک رسم ہے یہ ختم ہو جائے بالکل، تو لوگ اس کو سمجھ ہی نہ پائیں. تو اسی لیے تھوڑا سا خیال ان تمام چیزوں کے بارے میں خود سے ہمیں وہ ساتھ میں کرنا ہوتا ہے. دعا ویسے تو مانگنی چاہیے، الفاظ آپ کے الفاظ جو ہے وہ آپ کی زبان پہ ہونے چاہیے اچھے. اور ویسے بھی اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، علماء کی طرف سے بھی سنتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے کہتے رہا کریں، یعنی بزرگوں سے اور دیگر دوستوں سے، تاکہ کسی کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے. کون کتنا جو ہے وہ مقبول ہے اس بارگاہ میں یہ یقیناً اوپر والا ہی سمجھتا ہے اور جانتا ہے. نیکسٹ ہم کالر شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کریں؟ میں جی اللہ بخش بات کر رہا ہوں دیپال پور. دیپال پور سے جی فرمائیے. بھائی میں نا آرمی سے ریٹائر ہوں جی. تو ادھر آیا ہوں. جب ریٹائر ہوا ہوں تو میں نے ایک زمین خریدی ہے 3 کنال اپنی زمین کے ساتھ ہی. اچھا جی. تو مخالف جو میرے ہیں انہوں نے نا ایسے ہی مجھے روڑے پہ ڈالا ہوا ہے. ابھی زمین وہ وہی میں نے بیچی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کاغذی سفارش میں اٹھا کے نا 3-4 ایکڑ دور پھینک دیے. ابھی وہ میں ثابت بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ دوسری مخالف ٹیم زیادہ مطلب ایک افسر بھی لوگ ان کے ہیں، پٹواری بھی ہیں. بڑا پریشان ہوں. اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیتا کہ میں اپنا جو حق ہے وہ لے سکوں. اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلے رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ آپ کی. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ سربڑی صاحب بیان کرتے ہیں جی. دیکھیں میرے بھائی، وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کھیوڑ جو ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ایک کھیوڑ ہوتا ہے اس میں کافی جگہ ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے. تو وہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا بعض تو وہ اسی کھیوٹ میں ہی رقبہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بھیج دیتے ہیں. تو بارکیف یہ مسائل تو ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، پٹواریوں سے اللہ معاف کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پھینک دیتے ہیں بیچارے کو. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب پیسے دے رہے تھے تو اس وقت آپ اس اپنی زمین کا ونڈا کروا لیتے، ایک مطلب مختص کروا لیتے، ایک تحصیلدار کو درخواست دے کے، یا بائی کورٹ آپ کروا لیتے. وہ آپ نے کروایا نہیں ہے. تو صاف ظاہر ہے آپ پٹواری کے رحم و کرم پہ ہیں کہ وہ ایک کھیوٹ میں جہاں مرضی آپ کو دے دیں، آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ کھیوٹ ایک کھیوٹ اگر آپ ایک کھیوٹ سے دوسرے کھیوٹ میں وہ آپ کو نہیں بھیج سکتے ہیں. نماز پڑھیں اور یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا ظاہر ہو یا باطن ہو، پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے بھی جو سوال کیا تھا. اللہ کریم خیر فرمائے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آج کے جتنے بھی کالرز پروگرام میں شامل ہوئے، سوالات کیے گئے، ان تمام کے لیے انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں پروگرام کے لاسٹ میں. اور پراپرٹی کا مسئلہ ایک ہماری بہن ہے، ان کے لیے خاص دعا کے لیے کہا گیا کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. آخر میں دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی شامل ہوتے ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، سوال کرنے والے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جن نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر ایک پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ جتنی بھی مشکلات ہیں مولا ان کو حل فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جو ماں باپ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کی بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، ہم پہ اپنا فضل فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت